صلوا
صلوا عليه وسلموا تسليما بے شک اللہ تعالی اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیج دے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود پڑھو تسی اوپر اس دے وسلموا تسلیما اور سلام بھیجو سلام بھیجنا سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان کے نام پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ سپارے دا رکوع چوتھا سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا رکوع 7 اللہ 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 رب رحمان نے اپنے مقدس کلام دے اس مقام ذی شان دے اندر آج ایسے انوکھے ایسے نرالے ایسے احکام کام دا حکم دیتا ہے جس کام دے اندر کائنات دا خالق و مالک خود آپ بھی شریک اور شامل توجہ میری طرف رہے
قرآن پاک دے اندر رب تعالی نے فرمایا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کیا کہ میں نہیں پڑھنا تے تسی بھی پڑھو۔ کہتے خدا تعالی نے فرمایا زکات دیو، یہ نہیں کیا کہ میں چونکہ دینا اس واسطے تسی بھی دیو۔ کہتے میرے تے تواڈے رب نے فرمایا روزے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھنا تسی بھی رکھو۔ کہتے میرے خدا نے فرمایا میری عبادت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں عبادت کرنا تے عبادت تسی بھی کرو۔ کہتے میرے خدا نے فرمایا کہ قرآن دی تلاوت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی تلاوت کرنا تے تسی بھی میرے قرآن دی تلاوت کرو۔ صدقے جاواں آج ایک ایسا کام رب دس رہے ہیں کرو، اور کام ایڈا اہم ہے کہ اللہ فرماتے نے اے کام تسی بھی کرو چونکہ میں نہیں کرنا۔ میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تسی بھی ایک کام کرو۔ کتاب و سنت پروانیاں میرا رب نماز تو بے نیاز، روزے تو بے نیاز، تلاوت تو بے نیاز، عبادت تو بے نیاز، ایک ایسا کام ہے جہدے وچ خالق تے مخلوق دونوں شامل ہیں۔ آواز آندی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیج دینے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی بھی درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو اس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم دے ذرا غور فرمانا کہ آمنہ دے نام پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کتنا اعلیٰ، شان کتنی بلند ہے، اور درود پاک دا کتنا مرتبہ۔ پیغمبر زمان، آقا دو جہاں، سرور کون و مقام، ماہ درخشاں اور حامل قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و مرتبت دا اندازہ اس بات تو لگا لینا کہ میرا خدا بھی درود بھیجدا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ گل بات ساری درود پاک پہ ہونی ہے، اس واسطے بار بار میری زبان تے جدوں بھی تواڈے تے میرے پیر و مرشد دا نام پاک آئے محمد، تساں گج وج کے تے پیار محبت نال کہنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دا درود پڑھنا کی ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ نمبر دو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتیاں دا درود پڑھنا کیا؟ اور نمبر تین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل ایمان دا درود پڑھنا کی مفہوم ہے اور کی طریقہ؟ اللہ دا درود پڑھنا کی ہے، فرشتیاں دے درود پڑھنا کی مفہوم ہے، اور ایمان والیاں دا درود کی ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے درود پڑھن دا جو مفہوم بیان فرمایا وہ دو طرح نالے فرماندے نے۔ رب درود پڑھدا، ایک تے دا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بھیجدا ہے۔ درود دا معنی کی ہے؟ اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ اپنے مصطفیٰ تے رحمت بھیجے۔ اور نمبر دو، رب دا درود پڑھنا مصطفیٰ علیہ السلام تے اے ہے کہ اللہ اپنے فرشتیاں نو جمع کردا ہے، اور رب اپنے فرشتیاں نو جمع کر کے انہاں دے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان بیان کرتا ہے۔ فرشتیاں دا اجتماع ہے، اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتے ہو آ دیکھو اے بھی ابن آدم جے، اے بھی ایک انسان ہے، میں جدن انسان کو بنانا چاہیا آدم دی تخلیق دا ارادہ فرمایا تے تواڈے اگے میں اے معاملہ رکھیا تے تساں آکھیا ربا انسان نو پیدا کر کے کی کرنا ہے، تیری تصویر تے تیری تحریف اور تیری تحلیل تے اسی بیان کاری رہے ہیں اور ساڈے والوں کوئی کوتاہی تے کمی نہیں۔ اللہ بشر نو پیدا کر کے کی لے رہے تے میرے رب نے فرمایا اور میرے فرشتوں جیڑا نبوت دا، رسالت دا، صداقت دا، ولایت دا اور امامت دا تے امانت دا تاج میں انسان دے سر تے رکھنا، اس تاج نو نہ کوئی فرشتہ مستحق اور اس تاج دا نہ کوئی نوری تے ناری مستحق، نہ کوئی خاکی، نہ کوئی آبی، نہ کوئی فلکی، نہ کوئی فرشی او دا مستحق ہے۔ او دا اگر مستحق ہوئے گا تے اے جنوں میں پیدا کرنا چاہنا اے ہی مستحق ہوئے گا۔ اور قرآن نے بڑے واضح الفاظ دے اندر اے بیان کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اساں امانت دا جیڑا بوجھ ہے نا اے زمیناں تے پیش کیتا، آسماناں تے پیش کیتا تے والجبال اساں پہاڑاں تے بھی پیش کیتا۔ ذرا قرآن دی زیادت کر لو، فرمایا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، فرمایا آسمان بھی انکار کر دیتا جے، زمین بھی انکار کر دیتا جے، اور آسمانوں ایڈے جو بلند و بالا ہو اور اینے وسیع و عریض ہو تے امانت دا بوجھ کیوں نہیں چک دے؟ آسمانہ نے آکھیا اللہ اسی چن چک سکنے ہیں، اسی سورج دا وزن چک سکنے ہیں، اللہ اسی ستاریاں دا وزن اٹھا سکنے ہیں، اللہ اسی بیت المعمور دا وزن چک سکنے ہیں، اللہ اسی فرشتیاں دا بوجھ چک سکنے ہیں، اللہ اسی تیرے عرش دا بوجھ بھی چک سکنے ہیں، لیکن جیڑی امانت دا بوجھ تو سانو چکوانا چاہنا ہے ربا ساڈے تے ہمت نے انکار کر دیتا۔ زمینے تو اٹھا سکنی ہے اللہ، میں ندی نالے اٹھا سکنی ہوں، میں جمادات تے نباتات اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں پہاڑ ایڈے وزنی اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں پتھر تے سلا اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں کوڑا تے کرکٹ اٹھا سکنی ہوں، اللہ میں درخت اٹھا سکنی ہوں، سونے تے چاندی دیاں کانا میں اٹھا سکنی ہوں، اللہ اتنا بوجھ تے چک سکنی ہوں، لیکن بارے امانت نہیں اٹھا سکتی۔ اور پہاڑوں
تسی تے حمالیہ دیا بلند و بالا چوٹیاں رکھ دے ہو، یہ بوجھ چک سکتے ہو؟ اللہ اسی بھی چکن تو عاجز تے قاصرہ۔ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا، سنو انسانوں، انسان ہو کے انسانہ دے کھتے پہ ہو، بشر ہو کے تے بشر دے کھتے پہ ہو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سن لینا ذرا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا بوجھ جڑا اس انسان نے اٹھا لیا۔ اللہ یہ لوگ پوچھ دے نے یہ بوجھ کہاں ہے؟ فرمایا یہ بوجھ نبوت دا، یہ بوجھ رسالت دا، یہ بوجھ امامت دا، یہ بوجھ صداقت دا، یہ بوجھ ولایت دا، یہ بوجھ توحید دا، یہ بوجھ مصطفیٰ دی اتباع دا، نبیوں دی تابعداری دا۔ یا نہ آسمان اٹھا سکے نے، نہ زمین اٹھا سکی ہے، نہ بلند و بالا پہاڑ اٹھا سکے نے، اگر اٹھا سکے نے تو انسان اٹھا سکے۔ کتنا بڑا مقام ہے آدمیت کا، اور کتنا بلند مقام ہے بشر تے انسان کا۔ تیرو نہیں سمجھ آؤں؟ میں تیرو قرآن سنا سن میرے دوستا، آواز آندی ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ آگے کی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ اللہ نے قسمہ چکیاں نے والتین، منو تین دی قسم، والزیتون منو زیتون دی قسم، والطور سینین منو طور سینا دی قسم، وہذا البلد الامین منو اس امرال شہر دی قسم۔ قسمہ چک کے نا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں ساری کائنات وچوں اگر کسی نو خوبصورت ترین بنایا او انسانہ تینو بنایا تے ساری کائنات وچوں پھر افضل بنایا تے حضرت انسان بنایا۔ سنو نا ذرا، آسمان رب پیدا کیتے، زمین رب پیدا کیتی، شجر و حجر رب پیدا کی، اور فرشتے اے نوری ناری سب رب پیدا کیتے، لیکن لفظ کن نال ہر چیز نو بنایا۔ صدقے جاواں آدم نو بنان دی واری آئی تے میرے خدا نے اپنے ہتھاں نال بنایا۔ خلقتہ بیدیہ خلقتہ بیدیہ، اے موتے میں اپنے ہتھاں نال بنایا،
تے پھر دی توقیر تے تعظیم انج کرائی سپارہ 8واں نکل آیا اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ سبحان اللہ۔ اے بندے بندے میں تینوں آپ پیدا کیتا، اچھا اللہ جی ثم صورناکم تیریاں میں شکلاں صورتاں آپ بنائیاں ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم اور جڑے اندر سن کیوں پیدا کر لگا فرمایا ہے میرے فرشتوں اس آدم نو ذرا سجدہ کر کے وکھاؤ وسجدوا سارے سجدہ کیتا الا ابلیس یہ میں انکار کر دیتا لم یکن من الساجدین۔ اللہ فرماندے نے سجدہ نہ کیتا، اللہ فرماندے نے اوے ابلیس شیطان نہ کی گل ہے سجدہ نہیں کردا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ میں کیویں سجدہ کردا میں تے تو چنگا ہاں میں بہتر ہاں میں اگ تو ہے مٹی تو میرا کم تاں چنگا دا کم ٹھا گرنا میں اینو کیویں سجدہ کراں میں تے بہتر ہاں۔ یہ قرآن دس رہا جے کہ سب تو پہلے اگر بشر دی توہین کیتی ہے بشر دی تخفیف کیتی ہے اور بشر نو ہلکا سمجھے بشر نو ایویں ہی سمجھے تے ابلیس نے سمجھے۔ اللہ فرماندے نے میں آدم نو بشر تو بنایا تو ایدی شان نہیں مندا تے آندا ہے ربا میں بشر دی شان مندا میں آدم تو بشر تو بنانا تے انسان تو بنانا آدم نو تے نبی بنانا میں نہیں مانتا سن لینا ہو اللہ نے انہوں سزا کی دیتی ہے صدقے جاؤں قال فاہبت منہا فما یکون لگا ان تتکبر فیہا فاخرج انکا من الصاغرین۔ اللہ فرماندے نے بے ایمانا تینو ذلیل کر دیتا تو نکل جا اللہ کے پھر ارتا کر جائے اے ربا انزلنی الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین۔ اور مہلت مل جاندی ہے اور مہلت ملی سو اور جناب انہاں دے کنا تے پھوکا ماردا ہے اور میں بھی انسان تے بشر دی عظمت نہیں منی تے تسی میرے پیچھے لگ کے بشر تے انسان دی عظمت نہ منیا جے رب نے بشراں نو انساناں نو نبی بنا دیتا تے تسی بھی انہاں نو بشر نہ منیا جے تسی بھی انہاں نو انسان نہ منیا جے اور میرے پتروں میرے میرے پیچھے لگ جایا دے میرے رب نے جیڑی سزا اس ابلیس نو دتی ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا حشر دا دہاڑا آئے گا جڑے لوگ نبوت مانتے نے بشریت نہیں مانتے انہاں دی سزا ہوئے گی رب دے دربار تو انج ذلیل کر کے رسوا کر کے دھتکار دیتے جان گے جویں رب نے اپنے دربار تو اس شیطان تے ابلیس نو دھتکار دیتا۔ ایک گل منتے ہو ایک نہیں منتے وہ بھی ایک منتے سن ایک نہیں سن منتے اے گنگا انجی چلی جا رہی ہے بہی جا رہی ہے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت وچ مکے والے دیکھ لو مکے والے ہو رہے نے
چل تینو بشر مان لینے تے تینو نبی مان دے نہیں مان دے. ہائے ہائے اللہ نے آکھیا تسی بھی بے ایمان ہو. تسی بھی ایک وہ سن جڑے میرے بھائی بشر مانتے نے نبی نہیں مانتے. اللہ اللہ. اور ایک وہ نے جڑے نبی مانتے نے بشر نہیں مانتے. نبی مانتے نے بشر نہیں مانتے. میرے خدا نے دونوں ایک پلے چ رکھے. نبی تے ہیں بشر نہیں. گل ذرا دھیان نہ سمجھا. وہ آندے سن بشر تے ہیں نبی نہیں. یہ آندے نبی ہیں بشر نہیں. اللہ تو کی آنا ہے؟ فرمایا میں آنا وا نبی بھی ہے وے بشر بھی ہے. عظمت انسان عظمت بشر یہ نال ہے. اور میں تے کہنا رب میرا ولی پیدا کرتا انساناں چو, محدث پیدا کرتا انساناں چو, اور دیکھ لے صدیق پیدا کرتا انساناں چو, اور شہید پیدا کرتا انساناں چو, اور ذوالنورین پیدا کرتا انساناں چو, حیدر کرار پیدا کرتا انساناں چو, پیر عبد القادر جیلانی پیدا کرتا انساناں چو, خلیل اللہ پیدا کرتا انساناں چو, ذبیح اللہ پیدا کرتا انساناں چو, کلیم اللہ پیدا کرتا انساناں چو, یوسف کنانی پیدا کرتا انساناں چو, تے صدقے جاوا آمنہ دا لال پیدا کرتا تے انساناں چو. اور انسان دیکھ لے ہن کتھے جان لگا ہے. اور انسان دیکھ لے ہوتی عظمت کتھوں تک چھوندی ہے. اور صدقے جاواں جتھے سارے نوریاں دے سر پہنچ دے ہیں, جتھے سارے نوریاں دی انتہا ہو جاندی ہے, اوتھے اس بشر دی ابتدا ہوتی ہے. اسی تے بشر ماننے ہوں نالے ساری کائنات اللہ. اللہ اللہ. میرے بھائی ذرا نوٹ کر لے. ساڈا جو کہنے والا کہندا اندر مقام محمد دے کی کہنے بلے, خدائی تو تے خدا کو نو تھلے. مقام محمد دے کی کہنے بلے, خدائی تو تے خدا کو نو تھلے. اور میرے دوستا ایک ہور پیا اٹھ دائی اور دیکھ لے میرے بھائی بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا, اور نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا. اور بہت آئے جہانی ساکیان دل ربالے گانے ساکیے کوثر نہیں آیا نہ آئے گا. اور خلیل اللہ بھی آئے, کلیم اللہ بھی لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا. اور میرا اعلان ہے لوگوں, میرا اعلان ہے محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا. اے یا بشر میرے بھائی, آج جدے چرچے اسمان تے خدا فرشتیاں تے کر رہے ہیں, اور جدے تذکرے رحمان اپنے قرآن تے کر رہے ہیں. جیڑا رب نے کیا نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ انہوں نے تذکرے کر رہا فرشتیاں وچ کہ میرے نبی دی شان ہے جے میرے مصطفیٰ دا مقام ہے کہ تے اللہ نے تذکرے کر رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کتے اللہ تذکرے انج فرما رہا ہے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ کتنی اللہ تذکرے ہی فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کتنے تذکرے فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنے تذکرے فرما رہے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وعشیلا۔ اور کتنے تذکرے انج کر رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا رب فرشتیوں وچ میرے مصطفیٰ دے تذکرے کر رہا ہے، عظمت بیان کر رہا ہے، اور دوسرا معنی ہے کہ خدا اپنے مصطفیٰ تے رحمتاں بھیج رہے۔ مطلب ہے کہ اللہ نو اسی کہنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اگے اسی جو دعا کرنے ہیں نا تے اللہ اگے ساڈی دعا ہوندی ہے، مصطفیٰ تے خدا دی رحمت ہوندی ہے۔ اللہ جی کاموگی والے بھی پوچھتے ہیں کہ فرشتیاں دا درود کی ہے؟ فرمایا فرشتیاں دا درود بھی ہے، فرشتے کہندے نے دعا کردے نے اے ساڈیا ربا اس پیغمبر محمد دا مقام بلند کر دے۔ فرشتے بھی میرے مصطفیٰ دے مقام عرصہ واسطے ارتفاع مرتبت واسطے دعاواں کردے نے، اے فرشتیاں دا درود ہے۔ تے ہن اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو اس کام وچ میں بھی تواڈے نال شامل ہو گیا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لو جی گل اج ذرا دھیان نہ سن لیا جے، ہن آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو میں بھی درود پڑھنا میرے
فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو اوے ایمان والو اور تسی بھی درود پڑھو اللہ مشرکاں نو نہیں آندا اچھی بولو مشرکاں نو اللہ مشرکاں نو نہیں آندا بدعتیاں نو نہیں آندا اور سلا قبر پرستاں نو نہیں آندا قبر چٹواں نو نہیں آندا کہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو رب جی کون درود پڑھے کدا درود مقبول ہوئے گا فرمایا یا ایھا الذین آمنو میں مشرکاں دا درود مندا ہی نہیں تے بدعتیاں دا مندا ہی نہیں گل تے ہو ہی نہیں رہی انہاں دے نال اللہ فرماندا نے یا ایھا الذین آمنو میرے مصطفیٰ تے درود ایمان والا پڑھے موحد پڑھے اور مشرک دی نماز جد میں قبول نہیں کرتا مشرک دا روزہ قبول نہیں کرتا مشرک دا حج قبول نہیں کرتا مشرک دی قربانی قبول نہیں کرتا بدعتی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو ساڈے نال جھگڑا پانا ہی پہلا قبراں دی پوجا چھڈ دے بدعتاں چھڈ دے پھر سانوں پوچھ اسی درود پڑھ رہے ہاں کہ کعبہ دے رب دی قسم ہے کہ دن رات کروڑ منکے اتے مشرک بدعتی درود پڑھے رب دا درود مندا ہی نہیں اجے نہیں بات ہو رہی کہ کیڑا پڑھے کیڑا نہ پڑھے جیڑا بھی درود پڑھے گا رب مشرک دا مندا نہیں گرے دیاں گراریاں پھیر پھیر کے لے آئے بار بار ٹنڈا کسائے اور سنا سارے جہاں دے قصیدے کچھے کر کے دے مصطفیٰ دی مدد واسطے مشرک دا رب کوئی عمل قبول کردا یا ایھا الذین آمنو پہلو منہ بنا درود پڑھنے والا پہلو عقیدہ بنا درود پڑھنے والا پھر تینوں یزدانی دسے گا درود کیڑا پڑھنا تیرنا تے رب گل ہی نہیں پیا کردا کہ تو درود پڑھ یا نہ پڑھ اللہ تے گل ساڈے نہ کردا یا ایھا الذین آمنو آکھو سبحان اللہ آکھو الحمدللہ پھر سنو اے حدیثوں ایویں جھگڑے چ پی جاندے ہو اللہ کسے مشرک دا درود نہیں قبول کردا نہ انہاں نوں آندا درود پڑھو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما تسی درود پڑھو درود آیا ہی ہے تے وہابیاں دے حصے چ آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سانو پوچھنا ہن درود پڑھنا کی پڑھنا کنج پڑھنا اور کوتے الفاظ کی نے کلمات کی نے صدقے جاواں سن لینا میرے بھائی یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما ایمان والے پڑھو درود اللہ جی کیویں پڑھیے میرے مصطفیٰ دے کول لوگ آئے نے آقا جی درود دسو کیویں پڑھیے تے میرے پیر و مرشد علیہ السلام فرماندے نے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود میرا مصطفیٰ نے سکھایا، اور بھی مختلف کلمات کے الفاظ آتے ہیں درود دے، کو بڑے کو چھوٹے کو لمبے کو چوڑے۔ میرے بھائی میرے آقا نے صحابہ کے مطالبے سے فرمایا اے پڑھیا کرو اللہم، ذرا غور کریا جے دھیان نہ جاگ کے رہا جے بیدار رہا جے اللہم۔ پہلی گل تے ساڈا درود جڑا ہے او دے وچ اللہ نال گل ہو رہی ہے، اے رب اے درود دعا ہے نا، اے ساڈیا اللہ، اے ساڈیا اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا گلاں یاد کریا جے، پہلی گل تے وے کہ ساڈے درود وچ رب نال اسی گل کرنے ہاں، اللہ ساڈا درود تو پہنچا دے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے کی ہے وعلی آل محمد وعلی آل۔ تیسری گل یہ کہ تسی دعا کر دے اللہ جی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہ ہوئے، میری رحمت نہ ہوئے، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تیری ہوئے، آل دے وچ میرے نبی دیاں بیویاں نے، میرے نبی علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے، آل وچ نبی دے دماد بھی نے، آل وچ نبی دے سورے بھی نے، آل وچ نبی دے رشتہ دار بھی نے جڑے ایمان والے نے، آل وچ میرے نبی دے سارے صحابی بھی نے، بلکہ آل وچ تے قیامت تک دے مصطفیٰ دے امتی بھی نے۔ تے اگے جا کے پھر کی آندا بندہ ہائے کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم، اگے کی ہے وعلی آل ابراہیم۔ اللہ دی ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل تے گل کی ہے والا جدوں میرے آقا معراج نوں گئے جے نا، اودوں میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک وچ موجود ہے، سارے نبیاں نوں ملتے جا رہے ہیں، پہلے آسمان تے دوجے تے تیجے تے چوتھے تے علیہ السلام ہوندی ہے، اور نبی مبارک دیندے نے آیا جم جما سلام ہوئے۔ جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان تے گئے نا، جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، جو آندے نے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، اور میرے پترا انہاں مبارک ہوئے، میرے نبیاں انہاں مبارک ہوئے۔ تے ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ نو مبارک دے کے تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اور میرے بیٹے نبیا جدوں جائے گا تے میرے والوں اپنی امت نو سلام دے، اور وہ دے جواب وچ میرے مصطفیٰ نے تے میرے خدا نے آکھیا اور چونکہ ابراہیم نبی نے تانوں سلام بھیجیا اور تسی بھی کیا کرو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد۔ وہ یہ پڑھے گا نا ایک بارا تے اللہ تینوں 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ معاف کرن گے، خدا دی قسم 10 تیرے درجے بلند کرن گے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہن تساں گلاں صحیح طرح نوٹ نہیں کیتیاں۔ پہلی گل تے اللہم
دوجی گل صلی علی محمد محمد تے درود پیج کنیاں ہو گئیاں تیسری گل وعلی آل محمد آل تے بھی پیجی تے چوتھی گل کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم تے پیجی وعلی آل ابراہیم آل ابراہیم تے پیجی پانچ چیزاں آئیاں نے درود وچ کنیاں آئیاں نے پانچ چیزاں آئیاں نے ہن انہاں دا درود ویکھیا کنیاں چیزاں ہوندیاں نے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی اور دسو رب دا نام آیا بولو رب کے آخیا نے ربا ساڈے والوں ہے جیڑی دعائیں پہنچا صلی علی شفیعنا صلی علی اے تے رب دا نام آیا کتے بولو اگے کی شفیع اگے آل دا نام آیا آل دا آیا ابراہیم نبی دا آیا ابراہیم نبی دی آل دا آیا گویا کہ انہاں دا درود وچ پانچ چیزاں نے انہاں دا درود چوں تو خالی چوں وچوں چوں چیزاں تو محروم ہے اور سب تو پہلی گل ہے اسی آنے اللہم صلی علی ایک ہی آندے نے اے سبا مدینے جانا اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا کہتا ہے تیرا دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے سبا مدینے جان اے سبا نو اندر اسی خدا نو اندر اور فرق پڑا میرے تے انہاں دے درود دا فرق پڑا اے ہوا اگے گلا پہنچاندے نے اسی خدا اگے کرنے اے التجاواں ہوا اگے کردے نے اہل حدیث خدا اگے کردے نے اوے اسی درخواست خدا اگے کرنے اے ہوا اگے کردے جنہ ہوا تے خدا تے فرق ہے انہاں ساڈی تے انہاں دی دعا تے فرق ہے جنہ ہوا تے خدا تے فرق ہے وہابیاں دے تے انہاں دے درود وچ فرق ہے گل سمجھ گئے ہو اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا جمعرات بند ہو چلی ہے نالے آنا نبی اتھے ہی موجود ہے نالے سنا دینا ہوا نو پیا اور گھر بہ کے سلاح کر لیا کر گل کیڑی کرنی ہے ہونے ہی جمعے دے بعد تو آکھنا اے سبا مدینے جانا میرا ماجرا سنانا نالے نہ دم بدم پڑھو درود نبی بھی ہے یہاں موجود تے کدی آنا کدی ساڈے وال پھیرا پاک کملی والے کدی 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 تے آ جایا کر روز دے نہیں آ سکدا اٹھی دن نہیں آ سکدا چل مہینے پچھوں آ جایا کر کدی کدی ساڈے ول پھیرا پاک کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے ستی ہوئی قسمت جگہ کملی والے یتیمان دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا کملی والے اور یہ گاندھی آندہ ہائے سن میری فریاد اے عرش والے سن میری فریاد اے عرش والے چھٹی ہوئی قسمت جگہ عرش والے یتیمان دی فریاد دکھیاں تے دکھڑے سنے کیڑا تیرے سوا عرش والے اور تیری دعا ہو رہے میری دعا ہو رہے تیرا درود ہو رہے میرا درود ہو رہے تیری پکار ہو رہے میری پکار ہو رہے تیری دعا خدا کے نہیں میری ہوا کے نہیں تیری ہوا کے دے میری خدا کے بڑا فرق ہے سن لا یا ایھا الذین آمنوا اے حدیثوں کہہ رہے سبحان اللہ درود نبی تے پڑھو جدو آئے نا نام محمد جیڑا درود نہ پڑھے وہ لعنتی ہے ساڈے نزدیک جیڑا درود نہ پڑھے ساڈے نزدیک بخیل ہے لعنتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیکن تو آخر میرے والا نہیں پڑھ دے
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اللہم آیا کتے رب اگے درخواست کیتی یا کنے پہنچانا تیرا درود؟ پہلو دس تے صحیح یہ درخواست کتے اگے کر رہے ہیں، کتے اگے دعاواں پیش کر رہے ہیں، یہ گل ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ظالمہ دس یہ سلام جو بھیج رہے ہیں کتے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ تو بھی آنا نبی اتھے نہیں، کبھی آنا اتھے نہیں آنا کہ مصطفیٰ قبر ویچے نبی باہر بھی ہوئے، زندہ بھی ہوئے، مدینے ہوئے، مکے ہوئے، بدر چ ہوئے، عہد چ ہوئے، خندق چ ہوئے، خیبر چ ہوئے، میرا مصطفیٰ گھر ہوئے، مسجد ہوئے، زندگی وچ صحابہ کہندے نے اللہم صلی علی محمد، اللہ تو بچا دے، اللہ تو بچا دے، تو نا شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک لفظ اللہ آیا رب دا اسم اعظم آیا، رب کے دعا آئی ہے، آل دا لفظ آیا، ابراہیم دی آل دا آیا، ابراہیم نبی دا ذکر آیا، ساریا چیزاں تیرے درود وچ ختم نے اور دوستاں مل گیا چہل حدیثاں کو نہیں۔ اور سن لینا ذرا کہ میرے نزدیک جڑا درود دا منکر ہے بھائی ایمان ہے، بولو بھائی درود دا منکر ہو رہے نہ پڑھنے والا فرق ہے ذرا، منکر بھائی ایمان ہے تے جیڑا انج پڑھتا نہیں منکر نہیں وہ لانتی ہے۔ تے اسی کیا میرا اور میرا کہنے والا کی کہہ گیا آندہ نام نبی دا سن کر مومن جو درود بجاون اور ملک نورانی حق انام دے اے دعا فرماون اللہ بخشے جنت تینو آمین کہہ دو، اللہ بخشے جنت تینو لا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی سبحان اللہ۔ بابا جی کی آمد ہے آندھنے نام او جو نام نبی دا سن کر، او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق نام دے یہ دعا فرمان دے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پائے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے۔ ایک اور اٹھدا آندہ سنا جس کسی نے کلام محمد صدقے جاؤ سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا جان و دل سے غلام ہوا میسر کسی کو ہوا نہ ہوگا میسر کسی کو بلند سکتر ہے مقام محمد بلند سکتر ہے مقام محمد۔ اور گل سن لو ذرا
ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ سننا ذرا دھیان نہ، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور میرے بل دیکھنا، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اور تو درود کی گل کر رہا، وہابی نہیں پڑھتے، وہابیاں دی جان درود ہے، ایمان درود ہے۔ کیا رب حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور مشرک کو درود نہ پڑھیا جے، بدعتیوں درود نہ پڑھیا جا۔ میں تے ایسے واسطے آنا، میں آنا یتیم جمیل یتیم جمیل جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم۔ اور گل سن لے، رسول امین رسول امین خلیل کلیم فصیح خطیب طبیب حکیم۔ اور میری گل سن لے، مزمل مدثر معلم کام، مزمل مدثر معلم کام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام، ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پوچھنا ہی وہابیاں کو پوچھ، اسی میڈن مدینہ پڑھ رہے ہیں، میڈن انڈیا پڑھ دے، میڈن یو پی سی پی نہیں پڑھ دے، اور درود قائل نہیں جیڑا ہندوستان میں تیار ہویا ہے، اور درود قائل جیڑا مکے مدینے سے تیار ہویا ہے۔ بے شک بے شک ساڈے تیرے درود دا فرق ہے، پڑھن دا فرق ہے، الفاظ دا فرق ہے، کلمات دا فرق ہے۔ میرے دوستو، درود ساڈی جان ہے تے ساڈا ایمان ہے، ایمان دی جان ہے۔ اور دوسری گل ہے جڑی سمجھن والی ہے کہ درود کتھے پڑھنا، درود کتھے پڑھنا، کتھے پڑھنا۔ اچھا یہ دسو بھائی، ایک آدمی نماز نہیں دا، اللہ اکبر نماز شروع کر لی، پہلو کی پڑھتے ہو تسی؟ سبحانک اللہم حمدے کا وتبارا، یہی وجہ تو پڑھتے ہو، تو پھر پڑھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ بھی پڑھتے ہو۔ امام دے پیچھے مسئلہ یاد رکھو، امام دے پیچھے کوئی سورت فاتحہ دے علاوہ پڑھنی، کوئی نماز بھی ہوئے، صبح بھی ہوئے، شام بھی ہوئے، امام پیچھے صرف سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی پیچھے سورت ملانی۔ اچھا گل یہ ہو رہی سی کہ ایک بندہ آندا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی علی حبیبنا صلی علی شفیعنا صلی علی ایمان ہے۔ دسو بڑے آتے درود شروع نماز بھی ہو جائے گی اور سورت فاتحہ کی جگہ پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ
رکوع جانا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اسی تے پڑھ لیا واندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول ایمان نہ دسو نماز ہو جائے گی نہیں اللہ جی گل کی ہے فرمایا یزدانی گل سیدھی گئی ہے پڑھیا پاویں درود ہے پر ایتھے میں پڑھن دی اجازت دیتی میرے نبی نے ایتھے پڑھیا نہیں پڑھیا اسی طرح گل سن لو دھیان نال اذان دا ویلا آیا میں صدقے جاواں میرے بلال اذان کہندے میرے بلال اذان واسطے کھڑے ہو گئے نے اللہ اکبر کی بلال دی زبان تے اللہ اکبر چڑھ گیا تے الصلاۃ والسلام نہیں سی چڑھ سکتا اور اللہ اکبر جو انہیں ایڈی لمبی اذان یاد کر لئی کہ انہوں الصلاۃ والسلام نہیں سی آندا حافظہ کمزور سی تیرے نالوں انہوں پیار نہیں سی نبی نال محبت نہیں سی مصطفیٰ نال تیرے جنہ درود نہیں سی آندا تیرے جنہ پڑھیا نہیں سی تیرے جنہ پیار نہیں سی تیرے جنی محبت نہیں سی تیرے جنی عقیدت نہیں سی درود فضائل نہیں سی جانتا انہیں مصطفیٰ کے کہتے اذان شروع کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی مکے مدینہ جانا نصیب کر دے کعبہ دے رب دی قسم اج بھی اوتھے اذان ہو رہی ہے تے وہابیاں والی ہو رہی ہے جی درود ہی پڑھنے نا گناہ کہڑا اچھا مینوں یہ دسو ایک بندہ مرغی ذبح کردا کی ذبح کردا دو بندے بیٹھے نے ایک پڑھدا بسم اللہ واللہ اکبر تے دوجے کو مرغی آندی ہوندا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ حلال ہے کہ حرام ہے کیا درود دی عمل کرو بھائی انہیں درود ہی پڑھیا نا اور مرغی حلال ہے اللہ کی گل کی ہے فرمایا یزدانی گل سیدھی ہے مرغی ذبح جو کرنی ہے بکرا ذبح کرنا ہے انہیں بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھیا انہیں اللہم صلی علی پڑھیا قل هو اللہ پڑھیا یاسین پڑھی ہے فاتحہ پڑھی ہے پاویں سارا قرآن پڑھیا ہے جانور حرام ہے اس واسطے کہ میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بلال نے فرمایا صحابہ نے فرمایا اذان سنو تو پھر میرے تے درود پڑھو پھر میرے تے اذان دے بعد درود پڑھو پہلے کسی صحابی نے پڑھیا نہیں پڑھیا اج تانوں دو مسئلے دسے نے ایک مسئلہ یہ دسیا درود دی عظمت کی ہے درود دی شان کی ہے اور درود دے کلمات کی ہے اور پھر یہ دسیا کہ درود پڑھنا کتنے کتنے جتنے مصطفیٰ پڑھیا پڑھایا صحابہ پڑھیا پڑھا اسے پڑھ میرے بھائی یہ ہے درود اللہ منو تے تینوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ والعلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والرحل على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ اچھی بولو عبادت دکھا مصیبتاں چ اونوں پکارن سجدہ اونوں کرن متھا او دے اگے چکان نظر نیاز او دی دین ایعبدوہ ولا یشرکو بی شیئا ساڈے پتہ پاکستان وچ کی رواج ہے نماز رب دی پڑھنی ہے سجدہ جی رب نو کرنا ہے تے دکھاں مصیبتاں وچ پکارنا دوسریاں نو ہے اے بھی شرک ہے اچھی بولو اے بھی فلانیا او دی پاویں میت رو کیڑے بھی کھا گئے ہون مٹی کھا گئی ہوئے تے اونوں پیا واجا ماردا ہے چل جے قبر دے وچ او دی میں سمجھنا ڈیڈ باڈی صحیح بھی ہے میت صحیح بھی ہے اوے اس کتاب دے اترن والے دی قسم تیری آواز او بھی سندا نہیں سن کوئی نہیں سندا جاؤ جاؤ آؤ میدان چاؤ
پڑ پالو، گفتگو کرو، افہام و تفہیم کرو۔ آمنہ دے لال علیہ السلام ایتھے بیٹھے ہون محراب چ، محراب چ آمنہ دا لال بیٹھا ہوئے تے مسجد نبوی دے باہر کوئی صحابی گل کرے تے نبی نو پتہ لگدا؟ زندگی چ نہیں لگدا۔ تسی نہیں سمجھے، میں سمجھاواں، اللہ انہاں دے ذہناں چ اتار دے۔ سنانا میرا کام ہے، اللہ دلاں چ اتارنا تیرا کام ہے۔ مسجد نبوی چ ایک بی بی، بخاری چ روایت نہ ملے تے یزدانی مجرم ہے، جھاڑو دیندی ہے، صفائی کردی ہے، فوت ہو گئی، رات نو فوت، حدیث وچ موجود ہے۔ مدینے چ ٹھنڈ بڑی سی، پودیاں راتاں سن، صحابہ نے سمجھیا جگاں دے پیر نو کی بیزار کرنا ہے، کی تکلیف دینی ہے، بی بی نو غسل دیتا، بیبیاں نے غسل دیتا، کفن دیتا، صحابہ کو چند کٹھے ہوئے، او دا جنازہ پڑھیا، جا کے جنت البقیع چ دفن کر دیتا، بی بی نو جنت البقیع وچ دفن، اے بخاری دی روایت ہے، بخاری دی۔ میاں کچھ دن گزرے، آقا فرماندے نے او ایک مائی مسجد نو صاف کرنا ہوندی سی، دسدی نہیں کتھے وے، ایتھے ہی ہو تسی بھی، او سن دیو پہ، بولو، سمجھ آ رہی ہے؟ میں تے سمجھا رہا، ہو سکتا سپیکر دی خرابی ہوئے یا نہ ہوئے۔ آقا فرماندے نے او بی بی جڑی مسجد دی صفائی واسطے ہوندی سی، مینوں نظر نہیں ہوندی کتھے وے۔ صحابہ عرض کیتی محبوبہ بی بی رات فوت ہو گئی، رات ٹھنڈی سی، اسا آکھیا آقا نو کی تکلیف دینی ہے، جنازہ پڑھیا تے دفن کر آیا، جنازہ پڑھیا تے دفن۔ میرے آقا نو پتہ نہیں مائی فوت ہو گئی۔ آقا فرماتے نے اچھا دفن کر دیتی ہے، کتھے کیتی ہے؟ جنت البقیع کیتی ہے۔ بخاری شریف دے الفاظ نے، آقا فرماتے نے دلونی علی قبرہا، وہ میرے نال چلو مائی دی قبر مینوں دسو، میرے نال چلو مائی دی قبر مینوں دسو۔ صحابہ نال گئے، قبر چو قبراں چو قبر دسی، میرے مصطفیٰ نے قبر تے کھلو کے جنازہ پڑھیا، قبر تے کھلو کے جنازہ۔ مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نو قبر دا بھی پتہ نہیں، نال صحابی کھڑیا ہے، مائی دی موت دا پتہ نہیں، پوچھیا دسیا، یہ مسئلہ کہہ لے۔ اور تو 1000 میل تو پکارنا ہے انہوں تے تیری پکار پہنچتی نہیں۔ نارے سنو، ایک گل میں تمہیں پتے دی سناواں۔ ایک بندہ کاموں کی وچوں پاکستان چو بغداد والی سرکار نو پکاردا ہے، سمجھ گئے وہ سرکار نو؟ وہ جی 11ویں والی سرکار تو لوگ چھیتی واقف نے، 11ویں والی۔ توبہ اللہ میری توبہ، ساڈا مناظرہ ہویا پومے باٹھ ضلع گجرانوالا کلاس کے دے کول، مولوی مقابلے تے اسا آکھیا قرآن حدیث وچوں 11ویں ثابت کر، خدا دی قسم اٹھا کے ہاتھ چ میرے قرآن ہے۔ مولوی آندا جی 11ویں تے نبی دے 600 سال پچھوں شروع ہوئی ہے، قرآن وچوں کیویں وکھائیے؟ گل سمجھ دے ہو گئے؟ اسا آکھیا قرآن تو ثابت کر، حدیث وچوں۔ مولوی آندا جی نبی علیہ السلام دے 600 سال بعد تے پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہوندے نے، کنے سو سال بعد؟ 630 ہجری پیدا ہوندے نے پیر عبد القادر جیلانی، گویا کہ میرے آقا دے 620 سال بعد پیدا ہوندے نے، تے جڑا پیدا ہی 600 سال بعد ہویا او دی گل قرآن حدیث چوں مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ ایتھوں ایک بندہ کھلو کے آندا ہے، اے پیر عبد القادر جیلانی جی امداد کن اجرند غم آزاد کن در دین دنیا ساد کن۔ مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، پیر عبد القادر جیلانی اردو تے پنجابی جان دے ہی نہیں۔ او بولو اردو تے پنجابی سمجھ دے ہی نہیں یار، تسی سمجھ دے۔ پیر عبد القادر جیلانی عراق وچ پیدا ہوئے نے، بغداد وچ انہاں دی قبر ہے، عربی زبان ہے، او پنجابی سمجھ دے، اردو سمجھ دے۔ میرا رب ساریاں بولیاں سمجھدا ہے، میرا رب ساریاں بولیاں سمجھدا۔ آ ویکھ لا ذرا، ایک کیڑی انج پٹھی پئی ہے، آندھی انی
خلق من خلق کا انی خلق من خلق کا، اے ربا میں کیڑیاں جے کیڑی دیاں تے تو ہی بنایا ہے، میں بھی تیری مخلوقات وچوں ایک مخلوق ہاں ربا، حقیر جی مخلوق ہاں ربا، می نہیں وسیا پیاس لگی ہے ربا می پا دے۔ بابا جی آندے نے کیڑی رلنی رب رحمان اگے، اور کیڑی کیڑی اور کاموں کی او دے مکوڑیو، قبراں دیاں پوجا کرنے والے قبر چٹو، سنو کیڑی رلنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ۔ اوے مینوں ایک گل یاد آئی ہے، گلاں کون سندا ہے، دعاواں کون سندا ہے، فریاداں کون سندا ہے، نداواں کون سندا ہے؟ آواز آندی ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آکھو پھر سبحان اللہ۔ اج گل دی انشاءاللہ نکھیڑا ہو جانا ہے۔ سپارہ اٹھائیاں اتھوں شروع ہوندا ہے، پڑھو لکھو نوجوانوں، کالجاں دیو سکولاں دیو پڑھو لکھو، اٹھائیاں سپارہ پہلا رکوع کٹ کے پڑھیا جے ترجمہ سادہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ میں تیرے قرآن تو اپنی جان کو گماواں۔ چینل یوٹیوب تے چلدا اے مائی خولا آخو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ربا تیرا قرآن بڑا سچا ہے۔ وڈیری ہو گئی ہے تے بچے جوان نے، مائی خولا وڈیری ہو گئی ہے، 70-80 سال دی عمر ہے تے خامد ذرا گرم طبیعت ہے۔ ایک دن آندا ہے نی خولا تو میری ماں ہے، نی خولا تو مینو میری ماں ورگی ہے۔ اے قرآن جے قرآن، ادوں دا اصول قانون دستور سی، جیڑا خامد بیوی نو ماں کہہ دے وے او ہمیشہ واسطے حرام، ہمیشہ واسطے۔ اج اے دے متعلق قرآن نازل نہیں ہویا، خامد نے کہہ دیتا نی خولا تو میری ماں، 80 سال دی عمر ہے تے بچے جوان ہو گئے نے، اگا پچھا بھی کوئی نہیں، ماپے بھی فوت ہو گئے نے، نہیں تے بیبیاں نو اے بھی آسرا ہوندا ہے طلاق ہو جائے گی تے ماپیاں دے بوئے تے تر جاواں گی، او دے ماپے بھی کوئی نہیں، پینا پرا بھی کوئی نہیں۔ جدوں یہ گل ہو گئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب دے دربار وچ حاضر ہوئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے، اما خولا آئی بی بی خولا آئی تے ہولی 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 شرمندی ماری، پی ایسا نے سن لیا تے کی آکھے گی پی بڈھے ویلے نو طلاق ہو گئی ہے۔ فرماندیاں نے خدا دی قسم ہے میں گھر وچ سا پر خولا دی آواز میں بھی نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام نو ہولی ہولی آندی ہے یا رسول اللہ، اللہ دیا نبیہ میرا بڑھاپا ویکھ لو، میری عمر ویکھ لو تے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے۔ اللہ دے رسولہ بچے جوان ہو گئے نے تے میں بڈھی ہن کتھے جاواں گی، دوسرا نکاح کرن جوگی نہیں، عمر ننگ گئی ہے، رت ننگ گئی ہے۔ جگاں دے پیر چپ نے، جگاں دے پیر چپ نے، فرماندے نے خولا میں کی کراں،
رب دا کوئی فرمان دے متعلق اجے نازل نہیں ہویا. آ فرماندے نے خولا میں نہیں جاندا. خولا رو رہی ہے. او بولو خولا. اما خولا رو رہی ہے. جدو آقا نے جواب دیتا میرے وال ویکھو میرے وال تکو. آقا نے جواب دیتا تے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اہل حدیث ہو تو اہل حدیث ہونا مبارک. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ خدا دی قسم ہولی ہولی رب اگے فریاداں کر دیے. عرصہ والیا میری فریاد سن لے. اما ایسا صدیقہ فرماندیاں نے جیڑی خولا دی گل میں گھر وچ نہیں سنی 7 آسماناں تے خدا نے سن لئیے. 7 آسماناں تے کنے سن لئیے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ آکھو سبحان اللہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی گھوڑے شاہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی نانگے شاہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی داتا شاہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی بلے شاہ. لوکاں دیاں ماواں تشتکی دولے شاہ. وہابیو تہاڈی ماں تشتکی الی اللہ. آئی میرا مسئلہ آئی میرا مسئلہ. تے بابا جی آندے نے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی تے نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی. پڑھو لا الہ. نبی جواب دے دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا. ماری ہاں فلک نو پار دیتا. انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا. ماری ہاں فلک نو پار دیتا. سینہ جبرائیل دا سار دیتا. پڑھو لا الہ. رب کلی وئی تے شاد کیتی. ہائے 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 واہ ربا. رب کلی وئی تے شاد کیتی. سودی اجڑی پھر آباد کیتی. تے بے مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ. رب نے وہی بھیجی کہ جڑا خامد بیوی نو ماں آکھے او ماں بن دی. او دا جرمانہ ادا کرے 60 مسکیناں نو کھانا کھوائے. ماں نہیں ہو بیوی ہے. ماں نہیں ہو. رب کلی وئی تے شاد کیتی. سودی اجڑی پھر آباد کیتی. بے مددی دی امداد کیتی. پڑھو لا الہ. اے جے رب اے جے خدا اے جے ساڈا خالق و مالک. اے جے او دا قرآن تے او جے او دا پیغمبر زمان. میرے بھائیو میرے پیارو مضمون نہ لمحہ دے قرآن دی تفسیر میں بیان کرنی سی کہ قرآن کیویں دلاں نو موہ لیندا. وقت لنگھ گیا. میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ دیگرانیاں قبرہ منور فرما. اللہ ساڈا خاتمہ کلمہ توحید تے فرما. اللہ ساڈا خاتمہ کلمہ توحید تے فرما. اللہ جدو موت آئے زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. اللہ جننے آئے نے ننو توحید دی سمجھ عطا فرما. اللہ نبی دی سچی محبت عطا فرما. اللہ قرآن دا پیار عطا فرما. اللہ اس مسجد نو توحید و سنت دا عظیم مرکز بنا.
اللہ جڑے دے نال معاملت کرتے نے اعانت کرتے نے اللہ انہاں دے کاروباراں چ برکت فرما اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ میرا مسلک کتاب و سنت مبنی دا چرچا تے غلبہ فرما اے اللہ سانو معاف فرما اے اللہ سانو معاف فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا اوچی آمین کہہ دو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ہاتھ ذرا تاں کر لو حدیث اندر موجود ہے میرے پیغمبر ہاتھ تاں کر دے جاندے آسمان والے ہاتھ کر دے جاندے تے بغلا نظر آن لگ پیندیاں اللہ فقیر تیرے کو منگ دے نے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما رب العالمین ساڈے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما اللہ سی بڑے پاپیاں خطا کاراں سیاکاراں اللہ سانو نیکوکار بنا اللہ میرے شہر دے آئے نے دور دراز دے آئے نے اللہ بیبیاں مرد سارے آئے نے بچیاں بچے آئے نے اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما اللہ ہتھوں دتا صدقہ خیرات قبول فرما اللہ انہاں دا صدقہ خیرات قبول فرما اللہ انہاں دی عبادات قبول فرما اللہ انہاں دے اعمال قبول فرما اللہ پاکستان دی حفاظت فرما اللہ کشمیر دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ افغانستان دے مجاہدین دی مدد فرما میرے اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ سانو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما اللہ سانو عرفات دی حاضری نصیب فرما مسجد نبی دی زیارت دی حاضری نصیب فرما حوض کوثر دا پانی نصیب فرما نبی دے چنڈے دا سایہ نصیب فرما نبی دی سفارش نصیب فرما پل سرا تو اللہ ساڈا گزرنا کامیاب فرما